الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عملي وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نیکی نام ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ کی فرما برداری کا۔ عمل صالح کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو۔ حسنہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو۔ اور معصیت اور گناہ اور نافرمانی یہ نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا۔ سمجھانے کے لیے نیکیوں کے بھی بہت سارے درجات کو بیان کیا گیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے نیچا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ سمجھانے کے لیے نیکیوں کے بھی درجات بیان کیے گئے اور سمجھانے کے لیے گناہوں کے بھی درجات کو بیان کیا گیا۔ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس پر ہاتھ کٹ جائے گا، یہ وہ گناہ ہے جس پر سنگسار کر دیے جاؤ گے، یہ وہ گناہ ہے جس پر کوڑے مارے جائیں گے، یہ وہ گناہ ہے جس پر لعنت کی وعید۔ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے نیکیوں کے بھی درجات کو بیان کیا، گناہوں کے بھی درجات کو بیان کیا۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام کی جو تعلیم اس امت کو ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دینا۔ اللہ کے ہاں وہی نیکی بڑی ہے جو قبول ہو جائے، اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا، اس لیے کہ جس گناہ پر بھی پکڑ ہو جائے وہی گناہ کبیرہ ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا ایک فاحشہ عورت تھی، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی عورت، راستے پہ چلتے ہوئے
ایک کتے کو پیاس کی حالت میں زبان نکال کر ہانپتے ہوئے دیکھا، بڑا ترس آیا، دائیں بائیں دیکھا کہیں پانی نہیں ہے، ایک کنواں ہے لیکن رسی بھی نہیں ڈول بھی نہیں۔ اپنا دوپٹہ نکال کر اس کی رسی بنائی، اپنا جوتا نکال کر اس کو باندھ کر اس کا ڈول بنا کر اس میں پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھائی۔ اللہ پاک نے ساری زندگی کی فحاشی معاف کر کے جنت دے دی۔ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، وہ نیکی بہت بڑی ہے جس پر بخشش ہو جائے، کسی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ ایک اور واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا بخاری شریف کے اندر، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا، اور گناہ بھی بہت گھٹیا قسم کے، کفن چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، تنگ کرنا، ہر طرح کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود۔ ساری زندگی ہوش نہیں آئی، موت کا وقت قریب آیا، اب خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی کیسے گزاری، اب تلافی بھی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ ایسا اللہ کا ڈر دل کے اندر بیٹھا، اپنی اولاد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا ایک وصیت کرتا ہوں، وعدہ کرو پوری کرو گے؟ بچوں نے کہا جی بالکل، آپ جو کہیں گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ کہا جب میری جان نکل جائے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا، پھر مجھے جلا دینا، وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہنا، جب دیکھو کہ میری کھال، میرا گوشت، میری ہڈیاں بھی گل گئی ہیں اور جل گئی ہیں، تو پھر میری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے لے آنا، پھر اس کو پیس کے بالکل پیس کے باریک کر دینا، پھر انتظار کرنا ایسے دن کا جس دن تیز ہوا چل رہی ہو، اور جب تیز ہوا چلے تو وہ میری راکھ جو تم نے جمع کی تھی اس کو جا کر ایسے اڑا دینا کہ کوئی ذرہ کہیں پہنچے کوئی کہیں پہنچے، میرا نام و نشان مٹ جائے۔ اولاد نے وصیت کو پورا کیا، حالانکہ وصیت بظاہر دین کے خلاف تھی، لیکن ایسا اللہ کا ڈر اس وقت اس کے دل کے اندر موجود تھا، اللہ پاک نے اپنے حکم سے ان ذرات کو اکٹھا کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اللہ پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ سارا کیوں کیا؟ تجھے پتہ نہیں کہ یہ وصیت تیری غلط ہے، یہ کام کیوں کر کے آئے ہو؟ کہا یا رب مخافتک، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے نام و نشان میرا مٹ جائے، میرا وجود ختم ہو جائے، اس لیے کہ میں نے کرتوت بہت برے برے کیے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے میری حاضری ہو، تیرا ڈر اتنا غالب تھا کہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے بخشش کر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک نہیں کر دینا، اس لیے کہ وہ نیکی بہت بڑی ہے جس نیکی پر بخشش ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا قصہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرماتے تھے اور بہت مجمع اکٹھا ہوتا، عورتیں بھی اکٹھی ہوتی۔ ایک عورت جو کہ بیوہ ہو گئی تھی جوانی کے اندر، ایک بچہ تھا، شادی نہیں کی تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے، بڑا خیال رکھا، بڑی محنت کی اس بچے پر، لیکن بعض دفعہ ماں باپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹا بگڑ گیا، نافرمانی پر آ گیا، گناہوں کے اندر اس کی زندگی گزرتی رہی۔ یہ کبھی بیٹے کو سمجھاتی، کبھی حضرت حسن بصری سے جا کر دعا کرواتی، کبھی کچھ کرتی، کبھی بیچاری ماں تھی پریشان تھی۔ آخر وہ وقت آیا کہ بیٹا بیمار ہوا اور پتہ لگنے لگا کہ اب اس کی جان نکلنے کا وقت ہے۔ یہ عورت بھاگتی بھاگتی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی، حضرت احسان فرما دیں، میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لے آئیں، شاید آپ کی برکت سے وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا جائے، میری روح کو سکون ہو جائے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گی کہ چلو ایمان کی حالت میں گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
کسی کام میں مصروف تھے اور اس بیٹے کی حالت کو جانتے تھے کہ وہ 100 دفعہ اس کو سمجھا چکے تھے۔ فرمایا کہ بیٹی صبر کر، تیرا بیٹا جو ہے وہ ماننے والا نہیں ہے۔ یہ بیچاری نا امید ہو کر روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے بیٹا، تو اتنا برا کیوں بن گیا تھا کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے بھی تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا؟ کچھ تو نے نیکی کمالی ہوتی، کوئی تو اچھا کام کر لیا ہوتا، اتنا تو نے دل دکھایا کہ آج ایک اللہ کا نیک بندہ بھی تیرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کا چونکہ موت کا وقت قریب تھا، اس نے کہا اچھا اماں، حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا میرے پاس آنے سے؟ ہاں انکار کر دیا۔ وہ کہتے کوئی فائدہ نہیں، بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ کہا اچھا پھر آپ ایسے کرنا کہ جب میری جان نکل جائے تو مجھے کفن نہ پہنانا، میرے لیے قبر تیار نہ کروانا، بندوں کو اکٹھا کر کے میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے گھسیٹتے پھرنا، اور کوئی پوچھے کہ اس مردے کے ساتھ کیوں کر رہے ہو تو کہنا اس کی وصیت تھی اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ادھر اس نے یہ کہا، جان نکل گئی، ادھر کسی نے دروازہ کھڑکھڑایا، حضرت حسن بصری تشریف لے آئے۔ کہا آنکھ لگی اور مجھے تنبیہ کی گئی کہ جلدی جاؤ اور ہمارے ایک ولی کامل کی نماز جنازہ پڑھ کر آؤ۔ اس کے دل میں جب ندامت پیدا ہوئی ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا اور ولایت بھی دے دی۔ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک نہیں کر دینا، وہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں، کبھی کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا، اس لیے کہ وہ گناہ بہت بڑا ہے۔ جو گناہ پکڑ کا سبب بن جائے وہ نیکی بہت بڑی ہے، جو نیکی بخشش کا سبب بن جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، بہت معمولی قسم کی عورت، جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، بالکل ان پڑھ قسم کی، بالکل معمولی قسم کی عورت۔ یہ عورت جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب کہیں تشریف فرما تھے، بالکل ان پڑھ تھی، لیکن اس نے انتقال سے پہلے بڑی بہترین آواز کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس آیت شریفہ کی تلاوت شروع کی۔ سارے حیران ہو گئے کہ اس بیچاری کو تو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، قرآن پڑھتی ہے اور اتنی بہترین آواز سے اور اتنے بہترین انداز سے یہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کہا جی میرے سامنے فرشتے ہیں اور وہ مجھے مخاطب کر کر یہ آیت شریفہ پڑھتے ہیں اور ان کو سن کر میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان فرشتوں سے جلدی سے پوچھ لو کہ یہ اعزاز کس عمل کی وجہ سے ہے، میں تو ایک عام سی معمولی سی عورت تھی۔ تو اس عورت نے تھوڑی دیر کے بعد کہا جی میں نے پوچھا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو نے دکان سے تیل منگوایا تھا، تیل دینے والے نے جب تیل دے کر واپس بھیجا تو غلطی سے اس کا 1 روپیہ، اس زمانے میں روپے سکے وغیرہ ہوتے تو روپیہ اس کا اس تیل کے اندر گر گیا، جب وہ برتن تیرے پاس پہنچا تو نے یہ دیکھا، حالانکہ تو وہ روپیہ رکھ سکتی تھی، تو نے کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے، تو نے واپس بھیج دیا۔ اللہ پاک نے اس عمل کو پسند فرما کر اسی وقت تیری جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس کس عمل پر کیسے کیسے بخشش کا معاملہ فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکیوں کے درجات ہیں، اور نیکیوں کے درجات صرف سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے کہ یہ نیکی فلاں نیکی سے بڑی ہے اور یہ گناہ فلاں گناہ سے بڑا اور چھوٹا ہے، لیکن بڑی نیکی وہی ہے جو قبول ہو جائے اور بڑا گناہ وہی ہے جس پر پکڑ ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے
کہ بایزید بستامی کا مقام مرتبہ اولیاء کی جماعت میں ایسا ہے جیسے فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اتنے اونچے درجے کے بزرگ، بہت ساری کرامات، بہت سارے واقعات وہ اپنی جگہ پر۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی نیکی پیش کرو۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری چیزیں دیکھی، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مجھے مسئلہ نظر آیا۔ میں نے سوچ کر کہا کہ جی میں آپ کے دربار میں وحدانیت لے کر آیا ہوں، نماز پیش نہیں کی، روزہ پیش نہیں کیا کہ شاید کوئی غلطی نکل آئے۔ اللہ والے تھے، اللہ کی ایک ہونے کا یقین تو دل میں پکا تھا، کہا میں نے وحدانیت پیش کر دی۔ جب میں نے وحدانیت پیش کر دی تو اللہ نے فرمایا اذکر لیلۃ اللبن، اس رات کو یاد کرو جب تمہارے پیٹ میں درد ہوا اور تم نے کہا کہ میں نے دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے درد ہو گیا۔ وحدانیت کہاں ہے تمہارے پاس؟ بایزید فرماتے ہیں کہ میرے تو رنگ اڑ گیا، ہوش اڑ گئی کہ یہاں ایک ہی چیز پیش کی تھی اس میں بھی غلطی نکل آئی، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں پریشان نہ ہو، ایک نیکی ہے تمہاری۔ ایک سردی کی رات تھی، ایک کتا ٹھٹھرتا تھا اور تو نے اس کو اٹھا کر لحاف کے اندر سلا دیا اور وہ بیچارہ سردی سے بچ گیا، ہم نے اس دن ہی تیری جنت کا اور ولایت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ تو کبھی بھی یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس مسئلے کی۔ بعض دفعہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ نیکی کریں گے تو بڑی ساری کریں گے، نہ موقع ملتا ہے اور زندگی گزر جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا۔ اللہ کے ہاں وہ نیکی بہت بڑی ہے جس پر بخشش ہو جائے۔ کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا، اس لیے کہ وہ گناہ بہت بڑا ہے جس پر پکڑ ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بہت عبادت کرنے والی، تہجد گزار، روزہ رکھنے والی، ایک بلی اس نے پالی ہوئی تھی، اس بلی کو خود بھی نہیں کھلایا، اس کو چھوڑا بھی نہیں تاکہ وہ خود اپنا پیٹ بھر لے۔ بھوک کی حالت میں بلی مر گئی، خسرت الدنیا والآخرہ، اللہ نے اس کی ساری عبادت غارت کر دی، جہنم میں پھینک دیا اس کو۔ کون سا گناہ، کون سی بدی پکڑ کا سبب بن جائے؟ ڈرتے رہنا چاہیے ہر گناہ سے، ہر نیکی کرتے چلے جائیں اور ہر گناہ سے بچتے چلے جائیں۔ یہ تعلیم ہے رسول پاک علیہ السلام کی۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو پیر ہیں جنید بغدادی اور شبلی کے بھی۔ ان کو 30,000 حدیثیں یاد تھیں، 12,000 مرید تھے ان کے، اور مرید بھی کوئی عام بندوں جیسے نہیں، جنید بغدادی جیسے مرید۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے، واقعہ تو بہت لمبا ہے، بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم سفر کے اندر تھے، سفر کے اندر جاتے جاتے ایک ایسی بستی پر گزر ہوا کہ وہاں عیسائیوں کی بستی تھی، اور اس کے بعد ہمارے شیخ کی حالت بدل گئی اور یہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے 3 دن انتظار کیا، 3 دنوں کے بعد ہمارے شیخ کہنے لگے تم جاؤ، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے۔ ہمیں روانہ کر دیا، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر دی، اور وہی عصا جس کو ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے، اس عصا کو لے کر جنگل میں سور چراتے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، مرید ختم ہو گئے، خانقاہیں بے آباد ہو گئیں، روتے روتے ہمارا برا حال ہو گیا کہ اے اللہ یہ کیا ہوا سارا کچھ۔ ایک عرصے کے بعد امام شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے پیر کی خبر تو لیں، جا کر دیکھا سور چر رہے ہیں اور یہ کھڑے ہیں۔ کہا شیخ آپ کو تو قرآن یاد تھا، کوئی یاد ہے آیت شریفہ؟ کہا ایک آیت یاد رہ گئی، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ رسوا کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، یہ آیت یاد ہے۔ کہا 30,000 حدیثیں یاد تھیں، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا ہاں ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، یہ حدیث یاد ہے۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا، ساری نورانیت ختم، سارا قرآن دل سے نکل گیا، سارا حدیث کا ذخیرہ ختم ہو گیا، سارے انوارات ختم ہو گئے،
اور اس کے بعد شیخ امام شبلی فرماتے ہیں کہ ہم روتے ہوئے واپس آئے، تھوڑے عرصے گزرے تھے، آگے دیکھا کہ ہم نے شیخ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے سامنے موجود ہیں۔ اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے واپس سارا علم، سارے انوارات دیے۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ یہ ہوا کیا تھا، تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو مجھے تکبر پیدا ہوا کہ ہم بہت اونچے بڑے افضل بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ دیکھو کوئی چرچ کے اندر بیٹھا ہے، کوئی بت کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے، کتنے نکمے اور کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اپنے آپ پر فخر پیدا ہوا۔ اسی وقت مجھے آواز آئی، اللہ فرمانے لگے کہ یہ تو ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارا کمال تھوڑی ہے، دیکھو ابھی دکھاتے ہیں۔ کس گناہ پر کب پکڑ ہو جائے، کس گناہ پر کب پکڑ ہو جائے، کبھی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا، اور کبھی کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا۔ وہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے جو قبول ہو جائے، وہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے جس پر پکڑ ہو جائے۔ حجاج ابن یوسف اس امت کا بہت بڑا ظالم ہے۔ 1,20,000 کو قتل کیا، جس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بڑے بڑے نیک صلحاء عابد زاہد قسم کے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ 1,20,000 کو قید خانہ بنایا، اور قید خانے کے اندر جو بیچارے اندر ہی مر گئے ان کی تعداد 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں ہیں۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی تاکہ بارش سے، سردی سے کوئی نہ بچ سکے، لوگ چیختے چلاتے تھے اور یہ ہنستا تھا۔ بہت بڑا ظالم، بڑوں بڑوں کو قتل کرنے والا۔ اخیر کے اندر حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا۔ ان کے قتل کا لمبا چوڑا قصہ ہے، اور جب اس کے بعد پھر کسی اور کو قتل نہیں کر سکا، حضرت حسن بصری نے ان کے لیے بددعا دی، اور چند دنوں کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ کسی نے خواب میں حجاج ابن یوسف کو دیکھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، کہا جتنے میں نے قتل کیے تھے ہر ایک کے بدلے مجھے قتل کیا گیا، سزائے موت میرے لیے تجویز کی گئی، اور سعید ابن جبیر کی باری آئی تو مجھے 70 دفعہ ان کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا۔ کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی یہ عجیب سی بات ہے، بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا ہے، صحابہ کے بدلے میں ایک دفعہ قتل کیا گیا، اور سعید ابن جبیر جو صحابی بھی نہیں ہیں، تابعین میں سے ہیں، ان کے بدلے میں 70 دفعہ قتل کیا گیا۔ اس سے تو بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ سعید ابن جبیر کا مقام اور مرتبہ صحابہ سے بھی اونچا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ نہیں، ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سعید ابن جبیر کے بدلے میں جو 70 دفعہ قتل کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب صحابہ میں سے کسی کو قتل کیا تو زمین نیک لوگوں سے بھری ہوئی تھی، تقوی والے موجود تھے، عبادت والے موجود تھے، علم پھیلانے والے موجود تھے، علم سمجھانے والے موجود تھے، حدیث پڑھانے والے موجود تھے، قرآن سکھانے والے موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام کرنے والے بہت موجود تھے۔ ان کے قتل سے زمین پر اتنا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ جب سعید ابن جبیر کو قتل کیا ان کے قتل سے نقصان بہت ہوا۔ ایسے وقت میں قتل کیا کہ ان کے تقوی کی وجہ سے بہت سارے فیصلے سے یہ امت محروم ہو گئی، مدرسے بند ہو گئے، پڑھنے پڑھانے کا نظام، اس لیے کہ وہ ایسے وقت میں جبکہ بڑی شدید قسم کی ضرورت تھی سعید ابن جبیر کی پوری امت کو، ایسے وقت میں قتل کیا ہے، لہٰذا امت کا نقصان بہت ہوا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے 70 دفعہ ان کے بدلے میں حجاج ابن یوسف کو سزا دی۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گناہ کیا ہے، بعض دفعہ اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کا نقصان کتنا ہوا۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیکی ہے، کبھی اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نیکی کی وجہ سے فائدہ کتنا ہوا۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔
کہ جس وقت میری امت میں بگاڑ عام ہو جائے، لوگ سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہوں، سنتوں کو چھوڑ دینا آسان ہو جائے، مسلمان بھی ہے، سنت چھوڑنا بات ہی کوئی نہیں۔ آج ہماری زندگی سب کی سب اس پر پوری کی پوری گواہ ہے۔ آج میرے آپ کے لیے سنت و سنت، فرائض کو چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے حرام کا ارتکاب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں، حرام کھانا کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، کسی زمانے میں اس امت کے اندر بہت بڑی مصیبت سمجھی جاتی تھی کہ ایک آدمی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لے اور آپ کی سنت کو بھی چھوڑ دے۔ فساد کا زمانہ، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت کے اندر بگاڑ عام ہو جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے، دین کو چھوڑ دینا آسان ہو، سنتوں کو گھروں سے نکال دیا جائے، ایسے وقت میں جو آدمی میری ایک سنت کے ساتھ چمٹ جائے گا، تمسک، چمٹ جائے گا، میں نے نہیں چھوڑنا اس سنت کو، میری گردن اتارتے ہو اتار دو، جو چاہے کر دو، میں نے سنت کو نہیں چھوڑنا، میرے آقا کی سنت ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، بگاڑ کے وقت میں جو سنت پر عمل کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دیں گے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیکی ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے یہ نیکی کی کس وقت میں کی گئی ہے، اس نیکی کے کرتے ہوئے اس امت کو اس نیکی کا کتنا فائدہ پہنچا ہے، اس نیکی کی وجہ سے اس امت پر کتنی خیریں آئی ہیں۔ گناہ کے وقت صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک نافرمانی ہے، بلکہ یہ بھی پہلو دیکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں کہ اس نے جو گناہ کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے امت کے اندر کتنے اور گناہ پیدا ہوئے ہیں، یہ کتنے گناہوں کا سبب بنا ہے، اس کی وجہ سے کتنی نحوستیں اور کتنے زلزلے اور کتنے فساد اور کتنے ظالم حکمران اور کتنی قحط کے فیصلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ گناہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آئے گا، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا گناہ سمجھا جائے گا، بعض دفعہ دیکھنے میں نیکی چھوٹی نظر آئے گی، اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی سمجھی جائے گی۔ یہ سارے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہمیں ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی۔ آج امت مسلمہ جو دین سے دور ہے، دین کی وقت ہمارے دلوں سے نکلی ہوئی ہے، اور ہر بندہ دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہے، آج ہماری زبانیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں، آج ہم اسلام کی اس بنیاد سے بھی غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو کہتے اس کو ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا بچا رہے، پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ آج ہمارے پاس وہ پہلی سیڑھی بھی نہیں ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے والا ہے، نمازی نمازی کے خلاف ہے، مسجدوں میں آنے والے آپس میں لڑتے ہیں، گھروں کے اندر فساد ہے، دکانوں کے اندر فساد ہے، بازاروں کے اندر فساد ہے، حج عمرے کے اندر لڑائیاں ہیں، صرف اپنی چھوٹی سی ٹانگ اونچی کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنا آپ کو بڑا بنانے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ آج ہمیں بعض چیزوں کی بڑی شدید قسم کی ضرورت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بعض دفعہ ایک آدمی لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ، خیر کی ایک چھوٹی سی بات زبان سے نکالتا ہے، اچھی بات، چھوٹی سی اچھی بات ایک آدمی زبان سے نکالتا ہے، مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بات چھوٹی ہے لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوگا، اس کی وجہ سے کتنی خیر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں آئے گی، اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے کتنے فیصلے ہوں گے، اس کی وجہ سے کتنی ظلم اور ستم کی داستانیں دنیا سے ختم ہوں گی۔ ما یعلم مبلغہا، ایک آدمی زبان سے ایک کلمہ خیر کہتا ہے، کہنے والا تو نہیں جانتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے لیے اللہ پاک یکتب بہا منہ رضوانہ الی یوم یلقاہ،
اللہ فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ جس دن اس کی مجھ سے ملاقات ہوگی اس دن تک کے لیے میں اس سے راضی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اب ناراض ہوں گا، اس نے یہ ایک ایسا کام کر دیا ہے، ایسا کلمہ خیر زبان سے نکال دیا ہے، ایسے لوگوں کو اس نے جوڑ دیا ہے، ایسے بندے کو دین کی طرف متوجہ کر دیا ہے، وہ آ گیا، اب اس کی اولاد بھی آئے گی، اس کا چچا بھی آئے گا، اس کا خالو بھی آئے گا، اس کا ماموں بھی آئے گا، اس کا خاندان بھی آئے گا۔ اس نے ایک بیج بو دیا ہے، اب یہ درخت بنتا چلا جائے گا۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کلمہ خیر اور اس نیکی کا کتنا اثر ہوگا، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا قبول کرتا ہوں الی یوم یلقاہ، جس دن اس کی مجھ سے ملاقات ہوگی اس دن تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا بعض دفعہ ایک آدمی لا یتکلم بالکلمۃ من الشر، گناہ کی بات زبان سے کرتا ہے، بدماشی کی بات زبان سے نکالتا ہے، بری بات زبان سے نکالتا ہے، غلط بات جھوٹ زبان سے نکالتا ہے، دلوں کو توڑ دینے والی بات زبان سے نکالتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے والا کلمہ نکالتا ہے، کسی کو دین سے دور کر دینے والی بات زبان سے کہہ دیتا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو ما یعلم مبلغہا، اس کو نہیں پتا کہ میں نے تو وہ تو مذاق میں ایک بات کی تھی، لیکن اللہ جانتے ہیں اس کی اس چھوٹی سی غلطی جس کو اس نے چھوٹا سمجھا، اس کی وجہ سے کتنا امت کا نقصان ہوا ہے، کتنے لوگ دین سے دور ہوئے ہیں، کتنی خیر رکی ہے، کتنی بارشیں رکی ہیں، کتنے اللہ کے فیصلے بند ہوئے ہیں، کتنے زلزلوں کے فیصلے ہوئے اور کتنی ظالم حکمرانوں کے تسلط کے فیصلے اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے اس بری بات کی وجہ سے لکھ دیتا ہوں الی یوم یلقا، کہ میں اس سے ناراض ہو گیا، اور یہ میری ناراضگی اس دن تک کے لیے ہے جس دن یہ مجھ سے ملے گا۔ ہم سب بہت ضرورت مند ہیں، بہت محتاج ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتے چلے جائیں، انتظار نہ کریں۔ شیطان اس کے بہت سارے کام، ایک کام شیطان کا جو بہت کثرت سے وہ کرتا ہے، وہ شیطان خیر سے روکتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، یہ کہتا ہے چلو پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، کیا جلدی بھی کیا ہے۔ خیر سے روکتا نہیں ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے۔ کوئی نہیں، ابھی تو جوان ہیں، ابھی کہاں مرنے والے ہیں، ابھی تو بال کالے ہیں، ابھی بوڑھے ہوں گے، اور جب جا کر مسجد میں بیٹھنا اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو جوانی میں نہیں آتا بڑھاپے میں کیسے آئے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس درخت کو جو چھوٹا سا ہو، جب ہم اس کو نہیں اکھاڑیں گے تو جب وہ تناور درخت بن جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اس کو اکھاڑنا بڑا مشکل ہے۔ جوانی کے اندر اگر ہم خواہشات کو نہیں چھوڑتے، جبکہ طاقت موجود ہوتی ہے بندے کے اندر، بڑھاپے کے اندر تو عادتیں پکی ہو جاتی ہیں۔ بچپن کی چیزیں 55 تک چلتی ہیں، بڑھاپے تک چلتی ہیں۔ مذاق اڑانے کی عادت ہوگی تو بڑھاپے تک مذاق اڑانے کی عادت رہے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ذرا سی کسی کو کوئی بات کہہ دی تھی تو اس پر یہ شعر ان کا بڑا مشہور ہے، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ اپنے آپ کو کوسا کرتے تھے کہ 40 سال کا بڈھا ہو گیا ہے، تیری عقل ابھی تجھے بچپن والی عادتیں ختم نہیں ہوئیں۔ 40 سال، اور ہم 60 سال کے بھی بچے کے بچے ہی، ہماری عادتیں بچپن والی ہیں ابھی تک۔ جو عادتیں اگر ہم اپنی جوانی میں ٹھیک نہیں کریں گے، جن خواہشات کو جوانی میں چھوڑنا مشکل ہوگا، بڑھاپے میں نہیں چھوٹیں گی۔ ہم سب ضرورت مند ہیں کہ اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا۔ کسی اور کے گھر میں پیدا کر دیتے، پتہ نہیں کیسی زندگی گزارتے، دنیا میں بھی دھکے کھاتے، جہنم کا ایندھن بنتے۔ اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، رسول پاک علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما دی، آپ کا نام لیوا بنا دیا۔ اس احسان کی قدر کرتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کر گزرنا، کرتے چلے جانا، عادت بنا لینا،
اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑتے چلے جانا، کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ کوئی نہیں کر لیں گے بعد میں۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ لیٹ تاخیر کرواتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شیطان کا مقابلہ کر ہی لے کہ نہیں میں نے دیر سے نہیں، میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، لیٹ نہیں کرنا، تو دوسرا حربہ اس کا ہوتا ہے اچھا ابھی پڑھنے، پھر جلدی سے پڑھ لو، جلدی سے ٹھونگے مار لو جانور کی طرح، نہ رکوع ٹھیک کرو، نہ سجدہ ٹھیک کرو، نہ قیام ٹھیک کرو، جلدی سے ٹرخا دو۔ پہلے تاخیر کروائے گا، تاخیر سے اگر کوئی بندہ شیطان کا مقابلہ کر لے پھر بہت زیادہ جلدی کروائے گا، نہ تاخیر کرنی ہے نہ بہت جلدی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون لے کر آتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے زیادہ عمل کون لے کر آئے گا۔ نمازوں کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، نمازوں کا حسن دیکھا جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کے اندر مال کتنا دیا یہ نہیں اللہ دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے دیا ہے، اللہ کی رضا کس قدر اس میں مقصود تھی۔ اللہ پاک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل خوبصورت، بہترین، اچھی صورت والا، اچھی شکل والا، سنت کے مطابق رسول پاک علیہ السلام کی مبارک عمل سے مطابقت رکھنے والا کس کا عمل ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں رسول پاک علیہ السلام نے جب چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا، کچھ بھی نہیں تھا، شرم بھی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور میں خالی ہاتھ چلا جاؤں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے بھی تو نہیں ہیں جو دے دیں، ایک بس چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور ساری رات ڈول نکال کر چند کھجوریں جو ایک مٹھی میں سماتی تھی، صرف ایک ہاتھ کی مٹھی میں چند کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ میں بھی چندہ لے کر آیا ہوں، لشکر بھیجنا ہے تبوک، روم والوں کے مقابلے میں، سب کو جانا ہے، یہ 4 کھجوروں سے کیا کام بننا ہے۔ منافقین نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، لو آج یہ بھی ہو گئے جی صدقہ دینے والے، آج بھوکے ننگوں کو بھی صدقہ دینے کی سوجی، یہ بھی آئے ہیں چندہ لے کر۔ کسی نے کوئی جملہ کسا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یہ بیچارے کیا کرتے، لا یجدون الا جہدہم۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن ان کے بارے میں نازل فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا کرتے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اپنی جان ان کے پاس ہے، وہ جان خرچ کر کے آئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر ہے، یہ 4 کھجوریں اس کے اوپر رکھ دو، اس کی برکت سے سارا قبول ہوگا۔ تھوڑا زیادہ نہیں دیکھا جاتا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت عمل کس کا ہے، اخلاص والا عمل کس کا ہے، اخلاص والی نماز کس کی ہے، اخلاص والا روزہ کس کا ہے، اخلاص والا حج اور عمرہ کس کا ہے، اخلاص والا لبیک اللہم لبیک کس کا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے کوشش کرنا ہے، ہم ضرورت مند ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں، ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اپنے رخ کو ٹھیک کریں، آہستہ چلیں یا تیز چلیں، ہمارا رخ ٹھیک ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہماری قبر بن جائے، سنور جائے، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہماری آخرت بن جائے، سنور جائے، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہمارے نبی ہم سے راضی خوش ہو جائیں، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہمیں کامیابی اور کامرانی مل جائے۔ اس سے بچنا ہے جو ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ ہمارے سامنے ایک راستہ ہونا چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے کی انتہا کیا ہے، اس راستے کی انتہا پر کامیابی ہے یا ناکامی ہے، ذلت ہے یا عزت ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آنکھیں کھول کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیدار ہو کر زندگی گزارے۔ یہ زندگی جو بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کر دے، یہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ برف کی طرح زندگی تو گزر جائے گی، سو کر گزار دو، جا کر گزار دو، ہنس کر گزار دو، رو کر گزار دو، یہ ختم ہو جانی ہے، اور ختم ہو گئی ہے۔ ہم میں سے بہت ساری زندگی جا چکی۔
کتنے سانس باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنے مہینے، کتنے سال باقی ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہماری سب کی قبروں کو اور آخرت کو بنا دے، اس کے لیے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے پلان اور پروگرام بنائیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔